تم آج جس مکان میں بیٹھے ہو اس مکان کی جو سپیس ہے یہ کروڑوں سال بعد بھی تم آؤ گے تو یہی ملے گی۔ یہاں بے شک مکان نہ ہو، چاہے یہاں دریا بہ رہا ہو یا کھیت لہرا رہا ہو یا دشت پھیلا ہو، مگر سپیس وہی کا وہی ہوگا۔ اس زمین پر تم معلوم ہوتے ہو مگر اس پر ہو نہیں۔ تمہارا سچ مادے میں نہیں چھپا، خلا کی بے انت وسعتوں میں چھپا ہے۔ روح جسے تم کہتے ہو وہ یہی تمہارے اندر کا بے انت فلک ہے۔ جسے تم جسم کہتے ہو وہ یہ دنیا ہے۔ اس بات کو سمجھو، تمہارا جسم بننا ہے اس زمین سے، موت کے وقت یہ اسی زمین کی طرف لوٹ جائے گا۔ تم مگر بنے ہو آسمان سے، سپیس سے، خلا سے، تم کہاں جاؤ؟ تم امریکہ میں پیدا ہوئے، افریقہ میں تم مرے، تو زمین کے بارے میں تو تم کہہ سکتے ہو کہ میٹر امریکہ کا تھا، افریقہ میں پہنچ گیا، لیکن وہ جو تمہارے خلیوں میں سپیس بھرا ہے، وہ جو خلا ہے، وہ جو تم میں موجود آسمان ہے، اس کو کیا کہو گے کہ یہ امریکہ کا ہے یا افریقہ کا؟ تمہارے اندر موجود یہ سپیس، یہ خلا کہیں کا نہیں اور ہر جگہ کا ہے۔ موت کے وقت یہ خلا نہیں مٹتا۔ اس کو یوں سمجھو کہ موت کے وقت تم صرف 0.9 دفعہ 0.1% مرتے ہو۔ جو باقی بچ رہنے والا ہے وہ موت سے پاک ڈومین ہے، علاقہ ہے۔ اس کو دوسرے اینگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم وہ پوائنٹ ہو جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فکرے پر غور کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ تم نے افق دیکھا ہے؟ وہاں لگتا ہے کہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں، لیکن اگر تم چلتے ہوئے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤ جہاں زمین و آسمان تمہیں کہیں سے ملتے دکھائی دیے تھے تو کیا پاؤ گے؟ یہی پاؤ گے کہ سراب تھا۔ یہ جسم بھی وہی سراب ہے جہاں خلا نام کی زندگی تمہاری انا کے غبارے میں بھری ہے۔ تم اس غبارے کو حقیقت مان کر اسے پھلاتے رہتے ہو، اسے چیزوں سے، خواہشوں سے، رتبوں سے، عہدوں سے پھلاتے رہتے ہو، اور آخر میں پاتے ہو کہ غبارہ پھٹ گیا۔ تمہیں یہ جسم زمین و آسمان کے ملنے کا پوائنٹ لگتا ہے، لیکن زمین و آسمان اس کائنات میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ روح اور جسم ایک جگہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ بس تمہیں دکھائی ہی دے رہے ہیں۔